انڈیا کی یہ حیثیت تو مان چکا تھا، اعلان ہونا باقی تھا۔ یہ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، عمران خان کے دور میں جب یہ 2019 میں کشمیر والا مسئلہ وہ ہوا، سارے لوگ باجوے اور عمران کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ پرویز مشرف بیچ کے گیا تھا، انہوں نے عمل درآمد کیا۔ آپ کے سامنے بھی کہا، پہلے بھی کہتا رہا ہوں۔ اگلی بات کیا ہوئی ہے؟ اگلی بات یہ ہوئی ہے کہ باجوے نے کہہ دیا تھا کہ جی ہمارے ٹینکوں میں تیل ہی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جنگ نہیں لڑ سکتے تو مودی نے کیا کرنا تھا؟ نیو نارمل کرنا تھا۔ نیو نارمل، وہ جو نیو مئی کو کرنے کے لیے آیا تھا کہ ہم آئیں گے، مار کوٹ کے چلے جائیں گے، تم آگے سے چو نہیں کر سکتے، یہ طے تھا۔ اور یہ جو جہاز گرایا بھی تھا نا، پہلا ابھینندن والا جو جہاز گرایا تھا، یہ اسٹریٹجی میں نہیں تھا، یہ ایئر فورس نے غیرت کھا کے گرا دیا۔ یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں یہاں بیٹھے بڑے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، پنچایت لگی ہوتی ہے، بعد جوان کچھ اور کام کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ نوجوان پائلٹوں کا کام تھا جو وہ کر گئے، روکا نہیں جا سکا ان کو، اسی لیے فوراً پکڑ کے حوالے کر دیا تھا، ان کو دے دیا تھا۔ اندر خانے ہم نے انڈیا کو بڑا بھائی مان لیا تھا، برابری شرابری ختم ہو گئی تھی۔ یہی نواز شریف جو جب 2013 میں وزیر اعظم بنا تھا، اس نے اپنے اوپر وہ اولی والا وہ رنگ نہیں ڈالا تھا۔ ادھر ہی مجھے لگتا ہے کہیں سندھ میں، یہ کراچی میں کوئی یہ واقعہ ہوا تھا اس میں اوپر کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اولی مناؤں، اور پھر اس نے وہ رنگ یہ سب نے کی، سب نے۔ بلاول مندر میں گیا تھا۔ سر میں آپ کو میں صرف ابھی ایک کہانیاں بتا رہا ہوں، نہیں پرانی نہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی 2000 میں پیشن گوئی کر رہا ہے جب یہ نہیں تھا، اور یہ بعد میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، یہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی بات کیا تھی؟ عمران خان کا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو ہمیں ایٹم بم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ایٹم بم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گویا اگلی بات کی بھی تیاری ہے۔ باجوے کی کیا تیاری تھی کہ جی تجارت کھولو، اور اس سے آگے کیا تھا؟ طے کرایا تھا باجوہ کہ مودی نے دورہ کرنا ہے پاکستان کا، کوئٹہ جانا ہے، اور وہاں کوئی مندر ہے، بہت پرانا مندر ہے، اس مندر کا اس نے افتتاح کرنا تھا۔ یہ سارا کیا تھا؟ اب جب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو سورہ یوسف والا قصہ سنایا تھا نا، پتہ ہے کیا ہوا؟ یہ جو تجارت والی سمری تھی نا، یہ عمران خان وزیر تجارت بھی تھا اور وزیر اعظم بھی تھا۔ وزیر تجارت کے طور پر اس کی ٹیبل پہ آئی ہے، اس نے اپروو کر دی۔ جب پرائم منسٹر کے طور پہ آئی ہے، پتہ نہیں کیا موڈ بنا ہے، تو اس نے ریجیکٹ کر دی۔ اللہ جانتا ہے یہی ہوا ہے، یعنی اس تجارت کھولنے کی، انڈیا سے تجارت بند تھی نا، تجارت کھولنے کی سمری جب عمران خان کے سامنے بطور وزیر تجارت آئی، اس نے اپروو کر دی۔ وہی جب گھوم کے دوسری ٹیبل پر آئی، جب وہ پرائم منسٹر والے پہ، تو اس نے ریجیکٹ کر دی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کس طرح میں بیٹھا ہوا تھا، یا بیچ میں کیا، مجھے لگتا یہ ہے ان کا کوئی بندہ نہیں بنی نا، کوئی ہوتا ہے تھوڑا بہت، دوستوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور بندہ کہتا ہے ذرا میں اس کا وزن کراؤں گا۔ یہ تھا ایک ہی پیج تھا، باجوے نے سوچا کہ یہ میرے آگے یہ چیمبا کی، میں نے یہ حکم دیا اور یہ اس نے نہیں مانا، میں اس کو ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کرتا ہوں۔ وہ ٹائٹ کرنے کے لیے تھوڑا ادھر سگنل دیا گیا، وہی جیسے مولوی عبدالعزیز صاحب کو سگنل دیا گیا تھا کہ جی ہم نیوٹرل ہو گئے۔ ادھر آگے بیٹھے ہوئے تھے زرداری صاحب، انہوں نے کہا جی آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو پھر ہم ذرا کام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، ایک رات ان کی قسمیں قرآن ہو گئے تھے، اور اگلے دن وہ جو پرویز الہی ہے نا، وہ یو ٹرن لے کے واپس عمران خان کی طرف چلا گیا۔ زرداری صاحب کو پتہ لگ گیا کہ بھئی وہ جو نیوٹرل ہوئے تھے نا، وہ نیوٹرل نہیں رہے، کیونکہ پرویز الہی واپس نہیں جا سکتا تھا، اور اگلا اسے پتہ تھا، اس نے فوراً جا کے قابو کیا ایم کیو ایم کو اور باپ پارٹی بلوچستان والا، پھر ٹل لگا لی اس نے باجوے نے۔ اچھا، کور کمانڈر پہلے بدل چکے ہوئے تھے، یہ بھی یہ نیوٹرل ہونے کے پیچھے جو کہانی تھی، 26 میں سے 20 فوجی افسروں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سیاست میں یہ جو مداخلت کر رہے ہیں نا، یہ ہمیں برباد کر رہی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اوپر سے باجوہ پھر بھی کرتا رہا، فیض اور باجوہ کرتے رہے، لیکن یہ کور کمانڈر ساتھ نہیں تھے، تو یہ ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے زرداری صاحب کی گیم چل گئی۔ اسی لیے باجوہ اور عمران خان آپس میں ملتے بھی رہے، وہ اسے کہتا تھا یہ وہ ہے میر جعفر ہے، پھر بھی رات کو چھپ کے ملتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ تو کوئی نہ کوئی ان کی آپس میں تھی نا، لیکن بس اللہ نے کوئی غلط فہمی ایسی پیدا کی، یہ لڑائی ہو گئی اور یہ کام ٹھپ ہو گیا جو آگے بڑھ رہا تھا، تجارت والا بھی اور وہ مودی کے دورے والا بھی۔ اور پھر آگے جا کے جو ہوا آپ کے سامنے، اس نے حملہ کیا 9 مئی میں، انہوں نے مڑ کے مارا، اس نے کہا ہمیں ہی مارا ہے، کیوں؟ اس نے تو گلہ کیا ساری دنیا کو کہ پاکستان نے ہمیں مارنا شروع کر دیا، اس لیے کہ مارنا طے نہیں تھا، طے نہیں تھا، یہ مارنے والے اور آ گئے تھے بیچ میں۔ 10 نمبر، یورپی اور بھارتی ثقافتی یلغار کے لیے اپنے دروازے کھول دیں اور مساوات نسواں، جس کے 2 بڑے لینڈ مارکس قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس ہیں، اس کے فروغ کی خاطر این جی اوز کے لیے میدان خالی کر دیں کہ وہ جس طرح چاہیں اس معاشرے کے اندر سے آئلی نظام کے خاتمے کا معاملہ کریں۔ یہ کام آج تک ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے پرویز مشرف نے یہ پرویز الہی کے جو وزیر اعلیٰ تھا تو میراتھن ریس کرائی تھی لاہور میں، آپ کو پتہ ہے،
اور وہ بچیاں جو ہے نا وہ جانگیے میں جو ہے نا وہ دوڑائی تھی. اس پہ جب لوگوں نے احتجاج کیا تو پرویز مشرف نے کہا تھا کہ جو ننگی رانیں نہیں دیکھ سکتا وہ آنکھیں بند کر، اور جو ٹی وی پہ نہیں دیکھ سکتا وہ چینل بدل لے. یہ پرویز مشرف کے باتیں ہیں. اس کے بعد حقوق نسواں بل پرویز مشرف لے کے آیا تھا، جس کو میں بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کی عورتوں کو بھی اگر معلوم ہو گیا کہ یہ حقوق ہمیں ملے ہوئے ہیں تو آپ کی جگہ بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ایسے قوانین بن چکے ہو ہمارے ملک میں. اور ابھی چلیں سننا ہی چاہتے ہیں، ابھی نیا قانون بنا ہے کچھ عرصہ پہلے، وہ کس نے بنایا؟ ہاں، قومی اسمبلی میں. وہ قانون یہ بنا ہے کہ جی اگر عورت جا کے یہ تھانے میں شکایت لگاتی ہے کہ میرے مرد نے مجھے گھور کے دیکھا ہے تو ایف آئی آر کر لے 6 مہینے اندر، کہ 2 سال کی سزا ہے. گور کے دیکھنے کی سزا 2 سال ہے. کوئی گواہ نہیں چاہیے، صرف عورت کا بیان چاہیے. اور جی سبھی گدرے نیچی ہو گئی ابھی تو. ہاں جی، ایک اور بھی تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اس پہ بھی 2 سال قید تھی. ہاں، اگر آپ کے گھر میں عورت کی مرضی کے بغیر کوئی اور فرد رہتا ہے، اب الفاظ فرد کے ہیں لیکن مطلب کیا ہے، آپ کے ماں باپ رہتے ہیں، آپ کا بھائی رہتا ہے، یا آپ کی کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے یا مطلقہ ہو گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کی بیوی کی مرضی نہیں ہے، وہ جا کے شکایت کر دیتی ہے، آپ 2 سال اندر. اور ابھی جج صاحب نے ایک اور قانون بنا دیا ہے، وہ اسلام آباد میں ایک محسن اختر کیانی نام کا جج ہے ہائی کورٹ کا. اس کے ہاں ایک کیس پیش ہوا، کوئی طلاق کا کیس ہے. اس نے کہا جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوگی تو جو خاوند کی جائیداد ہے اس کا نصف عورت کو مل جائے گا. نیا قانون آ گیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اس ایجنڈے پہ ابھی تک عمل ہو رہا ہے، رکا نہیں ہے، چل رہا ہے. تو 10واں یہ تھا. یہ 10 ہیں جی، آپ کے سامنے لکھے گئے سارے. یہ ایک راستہ ہے. میں اب یہ کہ 2000 سے اب ہم 2026 میں ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اسی راستے پہ چلے ہیں. یہ حالات و واقعات یہی بتا رہے ہیں نا، اسی راستے پہ چلے ہیں. اب آ جائیں دوسرا متبادل راستہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے قیام کی وجہ جواز اور اپنے نظریاتی احساس سے از سر نو وابستگی اختیار کی جائے. وہی 2 قومی نظریہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ از سر نو جڑا جائے. یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا کیا جی؟ پوری دنیا سے آئسولیٹ ہونے کے خطرے کو ذہناً قبول کرتے، یعنی یہ ذہن میں مان لیں کہ دنیا سے آپ کٹ جائیں گے، دنیا آپ کو قبول نہیں کرے گی، تنہا رہ جائیں گے. اس کے لیے تیار ہو جائیں. توبہ اور انابت کے ذریعے اپنا رشتہ صرف اللہ رب العزت سے استوار کیا جائے. اس وقت بظاہر ہمیں ایک سہارا نظر آ رہا ہے، ہم چائنا کی طرف دیکھ سکتے ہیں. جو 2000 میں ڈاکٹر صاحب، ہم چائنا کی طرف دیکھ سکتے ہیں. 3، شریعت اسلامی کے عملی نفاذ کے عمل کو تیز رفتاری سے بروئے کار لایا جائے. یہ ایک دم نہیں ہوتا، بتدریج ہوگا، لیکن یہ کہ اس عمل کی رفتار کو تیز کیا جائے. ظاہر ہے یہ ڈاکٹر صاحب انقلاب کی بات نہیں کر رہے ہیں، اسلامائزیشن کی بات کر رہے ہیں، یعنی تھرو پارلیمنٹ جو ہے وہ غالب کیا جائے اسلامی احکامات کو. دوسرا دنیا سے کٹ جانا، اجنبی ہو جانا، توبہ فتوبہ للغرباء والی بات کیفیت ہو جائے. اور تیسرا جو ہے نا وہ اسلامائزیشن آف پاکستان، یہ کرو. چوتھا، اندرونی اور بیرونی طور پر سود کو فوراً ختم کیا جائے. اندرونی اور بیرونی سود ختم کیا جائے. یہ میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ معیشت کا جو جنازہ نکلا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر عتیق الرحمان ہیں، وہ مضمون لکھتے رہتے ہیں اخبارات میں، پتہ نہیں آپ ان سے واقف ہیں یا نہیں، لیکن ان کا میں نے مضمون پڑھا. انہوں نے ایک فگر دیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان کا جو روزانہ کا خرچہ ہے نا، جو آپ کو جیب سے نکال کے دینے پڑتے ہیں آگے، وہ 36 ارب روپے ہے روز کا. کتنے؟ 36 ارب. نہیں 36 ارب خرچ ہوتے ہیں، خود خزانے سے نکل کے خرچ ہوتے ہیں. ان میں سے 12 ارب ہے جس میں کیا کیا ہوتا ہے، سڑکیں بھی بنتی ہیں، پل بھی بنتے ہیں، تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں. پورا حکومت اور پاکستان کا نظام 12 ارب میں چلتا. ساری کرپشن بھی ان 12 ارب کے اندر ہے. پر ڈے جو کچھ بھی ہے یہ 12 ارب ہے. تو 24 ارب کدھر جاتے ہیں؟ یہ ان کا کہنا ہے کہ 24 ارب کا پر ڈے ہمیں سود ادا کر، سود دے رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ معیشت اٹھ سکتی ہے؟ کوئی دکان ایسے چل سکتی ہے؟ اس کا کبھی کوئی ذکر نہیں کرے گا. معیشت بہتر کرو، مولوی نے ترقی نہیں ہونے دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خبیث کے بچوں، تم یہ کام جب کرو گے تو کیسے؟ اچھا پھر اگلی بات سنیں، IMF کا سود، ورلڈ بینک کا سود، دوسرے دنیا کا سود، یہ سارا ملا کے اگر آپ دیکھیں گے نا تو ملک کے اندر جو اپنے سود خوروں کو دے رہے ہیں وہ زیادہ ہے. وہ جو خاتم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ جی انہیں کہو بھائی تمہارے اصل پیسے تمہیں واپس دیں گے، سود ہم نہیں دیں گے، ہمارے اللہ کا حکم ہے، یہ وہ تم مان لیں تو ٹھیک ہے، تو نہ مانے تو انہیں کہو آیا جو غوری. ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو وہ غوری ووری کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ اپنے ملک کے اندر والوں کو غوری مارنے کی ضرورت ہے کہ نہیں دیتے سود ختم کرو. لیکن نہیں، آپ اس ملک کی آپ اندازہ لگائیں ہماری جسے کہیں کیا کہتے ہیں اسے GDP وہ کتنی ہے کہ ہم یہ والے خرچے برداشت کریں. 24 ارب روزانہ ہم سود کی مد میں دے رہے ہیں، 12 ارب ہمارا کل خرچہ ہے، ساری کرپشن، ساری عیاشیوں سمیت، ACDC کے نخروں سمیت. تو سود ختم کریں، اندرونی بھی بیرونی بھی. اب اس میں انہوں نے کافی لمبا لکھا ہے. چلیں آگے آ جائیں جی. 5واں نمبر،
بیرونی اعتبار سے چین کی طرف دوستی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا جائے. یہ ہو گیا. اور یہ کیسے ہوا؟ وہی اللہ کے کام. کرگل کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری ساری جاسوسی امریکہ نے کی تھی. ہم اس کا وہ جی پی ایس استعمال کرتے تھے نا, اس نے ہماری ساری پوزیشننگ انڈیا کو بتا دی. انہوں نے ٹھک ٹھک ہمیں کو مارا. تو یہ اس وقت سے طے ہو گیا تھا کہ ہم یہ والا جتنا بھی ہے نا سسٹم, یہ ہم نے پھر شفٹ کر دیا چائنا کا, جس کی وجہ سے ہمیں مئی میں جا کے ابھی کامیابی ملی ہے. تو یہ دھکا وہی ہم نے اپنا شعوری فیصلہ نہیں کیا, حالات کے جبر سے ہم سے اللہ نے وہ فیصلہ کروایا. آگے چلیں جی 6 نمبر پر. طالبان سے نہ صرف مکمل یکجہتی ہو بلکہ پاکستان اور افغانستان کا کنفیڈریشن عمل میں آئے, جس پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا تھا اور وہ تسلسل ہے ابھی بھی. پہلے ہماری غلطی تھی جو کچھ ہوا, اب طالبان کی غلطی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن مجھے ابھی بھی امید ہے کہ یہ مسئلہ بالآخر اچھے طور پہ سیٹل ہو جائے گا. ایران سے جتنی بھی ممکن ہو مفاہمت بڑھائی جائے. یہ بندہ 2000 میں کہہ رہا ہے, اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس سے شیعہ نفرت کرتے ہیں, اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے مرنے پہ شیعوں نے اس کے فوٹو کے اوپر ناچے ہیں, اس کی ویڈیو بنا کے ریلیز کی ہے, جنہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ اس کی شکل بگڑ گئی تھی مرتے وقت. لیکن یہ ہوتا ہے جی, آپ کا جو تجزیہ ہوتا ہے نا وہ جذبات سے بالاتر ہونا چاہیے. ایران سے مفاہمت. ہاں جی. اس ضمن میں ایران کا جو مطالبہ رہا ہے جسے ہم نے اب پورا کیا ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس کا تیل اگر پائپ لائن کے ذریعے پاکستان سے گزر کر بھارت جاتا ہے تو ہمیں اس کے مفاد کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. آخر ایران ہمارا دوست ہے. بالآخر ہم تینوں ملک پاکستان, ایران اور افغانستان مل کر ہی در حقیقت نیو ورلڈ آرڈر کی یلغار کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہی وہ آخری چٹان ہے جو اس یلغار کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہ ہوا یا نہیں ہوا, ابھی وہ بندہ اس وقت کہہ رہا ہے. 8, عالمی مالیاتی اداروں اور مغربی ممالک کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں. پابندیاں لگیں گی. قرآن حکیم نے ہمیں پہلے ہی سے آگاہ کر دیا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ اب ساری وہ بات آ گئی. 9, نیوکلیر پروگرام کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھا جائے بلکہ جتنا بھی ممکن ہو مزید ڈیولپ کیا جائے. حکم خداوندی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. یہ الحمدللہ یہ کام جاری رہا, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوا. قدیر خان کی ہم نے قربانی ضرور دی ہے, لیکن پروگرام ہمارا چلتا رہا. اپنی اس نیوکلیائی صلاحیت کو دیگر مسلمان ممالک کے ہاتھ فروخت کیا جائے. کسی مسلمان ملک کو اللہ نے تیل دیا ہے تو ہم اس سے تیل خریدنے پر مجبور ہیں. اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے. یہ ہیں اس راستے کے 10 نشانات. اب ہم نے دیکھیں وہ سعودیہ کو کور فراہم کر دیا ہے. اب ترکی بھی آ رہا ہے, مصر بھی آ رہا ہے, اور آہستہ آہستہ سارے آئیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فرمایا چنا کن یا چنی. دیکھیے ان 2 راستوں میں سے پہلا راستہ بہت آسان ہے, وہ امریکہ کی خدمت والا ہے. تن آسانی پر مبنی ہے. ان کی بات مان لی جائے تو وہ کچھ نہ کچھ مدد جاری رکھیں گے, ان کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا. دوسرا راستہ بہت کٹھن, بہت مشکل اور صبر آزما ہے. بلکہ علامہ اقبال نے اسلام کے سماجی نظام کے بارے میں جو الفاظ کہیں گے کہ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین, ان کے مصداق یہ مردانگی کے امتحان کا معاملہ ہے. اس کو میں جدید اور عام اصطلاحات کے حوالے سے عرض کروں گا تو پہلے راستے کو اگر ہم حقیقت پسندی اور واقعیت پسندی کا نام دے لیں تو دوسرے راستے کو ہم آئیڈیلزم کہیں گے. اس لیے کہ مملکت خداداد پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے, اور وہ چیزیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے وہ بھی ہمارے آئیڈیاز اور آئیڈیلز کے اعتبار سے ہیں. اس حوالے سے دنیا میں ہمیشہ 2 فلسفے رہیں گے. چلو اب اس کو میں امید کرتا ہوں یہ علمی باتیں آ گئیں. اب آتے ہیں زمینی حقائق کا تقاضا کیا ہے. جہاں تک زمینی حقائق کا تعلق ہے وہ بالکل برعکس ہے. بھارت بہت بڑا ملک ہے, ہم بمشکل اس کا 8واں حصہ ہوں گے. بلکہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ بھارت کی صرف ایک ریاست یو پی, جس کے انیشل نہیں بدلے بلکہ یونائٹڈ پروونسز کہلاتے تھے, وہ اب اتر پردیش ہے. یہ آبادی کے لحاظ سے تقریباً پورے پاکستان کے برابر ہے. اگرچہ رقبہ پاکستان کا بڑا ہے لیکن اصلاً پاکستان اب آپ بھارت کی ایک ریاست کے مساوی ہیں آبادی میں. 2, بھارت کی سیاست نہایت مستحکم ہے. سیاسی پارٹیاں ان کی بہت مستحکم ہیں. ہماری سیاست کی گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی چلی ہے. شروع میں پنڈت نہرو نے طنز کیا تھا کہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے بات کرو, لیکن میں کس سے بات کروں, میں ایک ہفتے میں اتنے کپڑے نہیں بدلتا جتنی وہاں وزارتیں بدل جاتی ہیں. یہ کس قدر گہرا طنز ہے. یہ وہ دور تھا کہ کبھی محمد علی بوگرا وزیر اعظم بنا دیے گئے تو کبھی چودھری محمد علی صاحب آ گئے, کبھی پنجاب سے کوئی وزیر اعظم آ گئے تو کبھی کوئی بنگالی وزیر اعظم امریکہ سے درآمد کر لیے گئے, جنہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے.
ہمارے ہاں تو یہ کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں، اس کے بعد مارشل لا آیا، پھر بیوروکریسی، سیاستدان اور وڈیرے آ گئے، وہ ہٹے تو پھر مارشل لا آ گیا۔ ہمارے ہاں کوئی مستحکم سیاست ہے ہی۔ 3، صرف سیاستی کیا، انڈیا کے سارے ادارے نہایت مستحکم ہیں، عدلیہ، پریس، ذرائع ابلاغ اور سیاسی پارٹیاں نہایت مستحکم ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی ادارہ بچا ہی نہیں، سب کے سب شکست و ریخت کا شکار ہیں اور ختم ہو چکے، وہ آپ کے سامنے ابھی بھی ہے۔ 4، بھارت کی معیشت نہایت مستحکم ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آج سے 5-6 سال پرانی بات ہے، جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہمارے آرمی چیف بھی رہے ہیں، انہوں نے آواری ہوٹل میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج 5 لاکھ ہے، اور میں ٹیکنیکلی یہ جانتا ہوں کہ مجھے فوجی امور کا جو بھی علم ہے، میں اس کی بنا پر یہ جانتا ہوں کہ جب اتنی بڑی فوج کسی جگہ پر قبضے کے سلسلے میں مصروف ہو جائے تو ملک بیٹھ جاتا ہے۔ اسلم بیگ نے کہا ملک بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ملک معاشی اعتبار سے اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ گویا انہوں نے نوید سنائی تھی کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہوا چاہتے ہیں، اس بات کو کئی سال بیت چکے ہیں، فوج 5 لاکھ کی بجائے 7 لاکھ ہو چکی ہے، لیکن ٹوٹ پھوٹ کے کہیں کوئی آثار نہیں ہے۔ ان کی قوت ارادی مضبوط ہے، ہمارے لال بجکڑ جو ہیں ان سب کی باتیں اور اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں، یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ اب ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے کہ ہوئے، لیکن آج تک وہاں ان کی کوئی شکل پیدا نہیں ہوئی۔ وہاں ہر چیز دستوری طور پر طے ہو جاتی ہے، اس کی معیشت پر اس قدر بڑا بوجھ ہے کہ 7 لاکھ فوج کشمیر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور اس کی معیشت اس کو برداشت کر۔ 5، ہم اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے، لیکن بھارت اس میدان میں آپ سے 4 صدی آگے ہے۔ اس نے پہلا ایٹمی دھماکہ 74 میں کیا تھا، آپ نے تو اس کے 24 برس بعد 98 میں پہلا دھماکہ کیا ہے، جبکہ اس نے دوسرا دھماکہ کیا ہے، چنانچہ اس اعتبار سے بھی بھارت آپ سے بہت آگے ہے۔ 6، تہذیبی اعتبار سے وہ پوری دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہے، وہی سیکولرزم، لبرلزم، وہی آزاد سوسائٹی، وہی اباحیت پسندی، بے پردگی، عریانی، فحاشی، ان کی ہر شے وہی ہے، لہٰذا انہیں تو آپس میں مغایرت کا کوئی احساس ہی نہیں ہوگا دنیا کے ساتھ۔ کلنٹن صاحب آئے ہیں تو ایسے محسوس ہوا جیسے اپنے گھر میں گھوم رہے ہوں، تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق ہی نہیں، پھر جاگیرداری کا انہوں نے پہلے دن خاتمہ کر دیا تھا اور ان کی سیاست کے استحکام کا یہی راز ہے۔ 7، بھارت میں صوبوں کی تشکیل نو کی جا چکی ہے، جبکہ ہمارے ہاں صوبہ پرستی کی لعنت موجود ہے۔ تقسیم ہند کے بعد وہاں کتنے ہی نئے صوبے بنے ہیں، جو بھی حالات کا تقاضا ہے اس کے مطابق صوبے تقسیم ہوئے ہیں۔ ہم 47 میں جو مشرقی پاکستان چھوڑ کر آئے تھے، وہ اس مشرقی پنجاب چھوڑ کر آئے تھے، وہ اس مغربی پنجاب جو پاکستان میں آیا ہے چھوٹا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید پنجاب کے 31 اضلاع ہوتے تھے، جن میں سے 17 مغربی پنجاب میں آئے تھے اور 14 ہندوستانی پنجاب میں گئے تھے۔ وہاں ان 14 اضلاع کی 3 ریاستیں بن چکی ہیں، ہماچل پردیش، پنجاب اور ہریانہ، جبکہ ہمارے ہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید صوبہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ آج بھی ہماری حکومت کو ذیلی حکومت لانے کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیے یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ صوبائی خود مختاری میں دخل اندازی ہوگی، صوبے کی پرستش جوں کی توں جاری رہے گی۔ حقیقت پسندی کا تقاضا اور اس کا انجام، ان حالات میں حقیقت پسندی اور واقعیت پسندی کا تقاضا واقعتاً یہی ہے کہ پہلا راستہ اختیار کر لیا جائے جو پروین مشرف نے اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی امریکہ اور بھارت کے سامنے سر جھکا دیا جائے، اپنے ماضی اور کشمیر کو فراموش کر دیا جائے۔ یہ خیال کہ ہمارے قانون پر کوئی خدائی منصوبہ، خدائی مشن کی تکمیل کی ذمہ داری یا ذہن سے نکال دیا جائے، اسلام کی نشت ثانیہ کی خدائی تدبیر کے اندر پاکستان کی کوئی حیثیت ہے، ان سب چیزوں کو بھی بھلا دیا جائے۔ زمینی حقائق کو واقعیت پسندی، ریئلزم کے سامنے رکھیں گے تو یہ راستہ سامنے آئے گا، لیکن اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہے اہم تر بات کہ ابتداً پاکستان مانوی طور پر ختم ہو جائے گا اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دنیا کے نقشے سے بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ بھارت کے سامنے سر جھکا دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے اکھنڈ بھارت کے خواب کی عملی تعبیر کے لیے ہم نے لائن کلیئر دے دی ہے۔ ان کا خواب تو اکھنڈ بھارت کا ہے، اس راستے پر چلنے کا منطقی نتیجہ یہی نکلے گا، اس لیے کہ ان کا معین ہدف یعنی ڈکلیئرڈ گول ہی یہ ہے، اور یہ چیزیں انہیں خفیہ نہیں رکھی ہیں بلکہ یہ راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی RSS، بھارتیہ جنتا پارٹی BJP اور وشوا ہندو پرشد یعنی VHP، یہ سب گروپ اسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا اس پر ایمان ہے کہ مہابھارت کی پوتر پاک سرزمین پر سے اسلام اور مسلمانوں کے ناپاک وجود کو ختم کرنا ہے۔ ان 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے کبھی ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔
پاکستان اگر اس دوسرے راستے کو اختیار کرے تو شاید نہیں بلکہ واقعتاً اور یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اس وقت ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ حقیقت پسند ہو کر بات کروں، اس وقت اس ملک میں اس دوسرے راستے پر چلنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے سیاسی، ریاستی، نوکرشاہی اور ملٹری کے ایلیٹ طبقات میں اس راستے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ مغربی تہذیب اور مغربی نظریات کے دلدادہ ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، طور و اطوار اور عادات، غرض ہر شے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، لہذا یہاں کوئی بھی عام سیاسی حکومت اس راستے کو اختیار کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ میں تو ایک اصولی بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک کسی انقلابی عمل کے ذریعے یہ انقلابی قیادت سامنے نہیں آتی، یہ راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عظمت و حکمت کا راستہ ہے، یہ ہرچے بادہ باد والا راستہ ہے، یہ راستہ کہ جس پر چلنے والوں کو قرآن حکیم و بشر الصابرین کی بشارت دیتا ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے قوم کو تیار کیا جانا ضروری ہے، پوری قوم کو اس قربانی کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ دینی اور مذہبی جماعتوں میں سے بھی کوئی اس راستے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام اتنا جس میں تکلیف نہ آئے، جہاں سے اسلام تکلیف شروع ہو وہاں پہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ نکالنا پڑتا ہے نا۔ وہ سود ختم کرنے کی بجائے سود کو جائز بنانے کا طریقہ نکالو۔ اب وہ کام دگنا دور ہو گیا، جب حکومت کو سمجھ بھی آئے گی کہ سود سے جان چھڑانی ہے تو پہلے اسلامی بینکنگ کی طرف جائے جس میں سود اس سے بھی زیادہ ہے۔ دوسرے یہ کہ دینی مذہبی جماعتوں میں بھی سے کوئی اس راستے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہبی اور فروعی اختلافات نہیں چھوڑ سکتے، اپنے فرقہ وارانہ مزاج کے خول سے باہر نہیں آ سکتے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا اتنا بڑا مسئلہ تھا، پورا کفر ایک طرف تھا، تو یہ ہم شیعہ سنی مسئلے کو لے کے بیٹھے ہوئے ایران والے مسئلے پر۔ بغیم بینہم کے مصداق اپنی بالادستی اور چودراہٹ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ یہ وجہ کہ کوئی متحدہ محاذ نہیں بن سکتا، اور شیعوں نے بھی کوئی کم نہیں کیا تھا۔ جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا تو وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جیسے ابھی ہمارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ایران کو پھینٹی لگنی چاہیے، تو وہ کہہ رہے تھے طالبان کو پھینٹی لگنی چاہیے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا فرقہ پرست، یہ کی جیسی سوچ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی متحدہ محاذ نہیں بن سکتا۔ ابھی جماعت اسلامی نے ایک بڑی کانفرنس کی تھی، اخبارات میں اس کی خبریں آئیں اور تصویریں چھپیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اطاعت کا معاملہ نہیں، اطاعت کا کوئی سوال نہیں، گویا اس کی طرف کوئی اقدام ہی نہیں، اس لیے کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے پاس، یعنی قیادت کس کے پاس ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک نا امیدی کی جو ہے نا وہ تصویر 2000 میں کھینچ دی تھی۔ پھر پرویز مشرف کے جو اقدامات ہوئے، یو ٹرن ہوا۔ یو ٹرن کس سے تھا؟ یہ اسی رستے سے یو ٹرن تھا۔ ہم اس واقعات حقیقت پسندانہ رستے پہ چلیں گے، زمینی حقائق کے مطابق سفر کریں گے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب کا 2004 کا خطاب ہے، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی؟ اور اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ امریکہ کے تھنک ٹینک کی اس وقت یہ رائے تھی 2016 میں ختم ہو جائے گا، اور وہ ایسے ہماری طرح دعوے نہیں کر دیتے جیسے اسلم بیگ نے کہا تھا انڈیا کے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ بہت کیلکولیٹڈ کام کرتے۔ پھر انہوں نے کہا 2020 کا، پھر 2025 کا، کہ کیا ہوا؟ یہ وہ جو میں نے آپ کو سورہ یوسف والی چیزیں بتائی تھی نا، یہ دھکا شاہی سے وہ ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، ہم نے الٹی چالیں چلیں لیکن حالات و واقعات ہمیں کسی دوسری طرف لے جاتے رہے۔ یعنی ابھی بھی ہم نے کوئی ایک راستہ چنا نہیں ہے، شعوری طور پر کوئی ایک راستہ نہیں چنا ہے، لیکن یہ کہ زگ زیگ میں چلے، کچھ وقت ایسا گزرا ایک طرف ہو گئے، کچھ وقت ایسا گزرا دوسری طرف ہو گئے، لہذا وہ بچتے چلے آئے۔ یہ چیزیں میرے پیش نظر لاکھو صاحب ہمیشہ رہے، میں یہ بولا نہیں تھا۔ تنظیم میں رہتے ہوئے تو یہ چیزیں لوگ پڑھاتے ہی نہیں تھے، جو پیدا کیے تھے وہ یو ٹرن لے گئے نا سر، میں آپ کو صحیح بات بتا، وہ یو ٹرن لے گئے۔ یہ دیکھیں اویس پاشا وہ شخصیت ہے جو ڈاکٹر صاحب کو کی کون سی کتاب اسلام کی نشت ثانیہ پڑھ کے تو تنظیم میں آیا تھا، تو اسلام کی نشت ثانیہ جو کچھ کہتی ہے وہ بعد میں اس کا مخالف بن گیا۔ کس نے بنایا؟ تنظیم نے بنایا۔ تنظیم کی قیادت خلجی صاحب کے پاس، تنظیم خلجی سامنے کیوں نہیں آیا؟ اعظامیز دو اپنے وہ اتنی بہادری دکھاتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ فکسیں کرتا ہے، وہ کیوں نہیں آیا آگے چلانے کی؟ وہ نہیں، ان کے اندر امیر بن کے چلنے کی وہ ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ایک دیکھیں ایک رول ہوتا ہے، کسی کی چھتری کے نیچے آپ بہت اچھا ادا کر لیتے ہیں، جب آپ پر آتی ہے تو آپ کی ٹانگیں کانپیں ٹانگ جاتی ہے۔ وہ مطلب انا اول المومنین، ایک وہ ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، راستہ بن جائے پیچھے چلنے کی صلاحیت اور بات۔ چھوٹا بھائی تھا وہ کبھی آتا تھا جھلک کی ڈاکٹر، وہ آدمی سر ان میں سے کسی میں کرج نہیں تھی، ان باتوں کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، مخالفت مول لینی پڑتی ہے، مخالفت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، محنت کر کے اپنا موقف سمجھانا پڑتا ہے۔ لوگ جذباتی بات جب کرتے ہیں تو انہیں عقل کی بات سمجھانا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ سارے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، چلیں جی یہ بات اچھا ٹھیک ہے یوں ہی، تو یہ اس طرح ہوا ہے تنظیم، مطلب وہ اس طرح بٹھائی گئی۔ یہ چیزیں بہرحال چلیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ میں اصل میں یہ بتا رہا تھا
کہ یہ میرے سامنے تھی، اور اس وجہ سے پاکستان کے ڈوبنا صاف نظر آ رہا تھا۔ اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ گرتا جہاز اٹھنے لگا ہے نا، اٹھ پڑا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہے، کیونکہ میں اس سارے تجربے کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا 2022 کے بعد ایک فرق پڑا ہے۔ اور یہ صرف جس ایلیٹ کی بات کی گئی ہے نا، اس میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں کسی حافظ کی کدھر سے گنجائش آ گئی؟ ایک جو حافظ ہوتا ہے نا، مطلب آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ اگر صبح کی نماز پڑھ لیں، وضو کر لیتے ہیں، تو وہ شیطان کے اثرات جو رات کے آپ کے اوپر ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں دور؟ آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ جو شیطان نے ناک پہ اثر چھوڑا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو شیاطین بھاگ، ان کا اثر کم ہوتا ہے نہیں؟ اور آپ کے سینے میں قرآن کا نور ہو، حافظ بہت بڑے کرتوتی بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جو جس کا دل اس قرآن سے بالکل خالی ہے، تو وہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا وہ ویرانہ ہے، ویران گھر کی مانند ہے جس پہ شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور اب ابسٹین کے جزیرے کو دیکھیں، یہ شیطان کی پوجا کا وہ ان کا مرکز تھا نا، یہ عیاشی کا اڈا نہیں تھا، یہ شیطان کی پوجا کا مرکز تھا۔ اور یہ ویسٹ کی جو ہے نا رولنگ ایلیٹ تھی جو وہاں پہ جاتی تھی، اور اس میں صرف حکمرانی نہیں تھے، اس میں تاجر بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، ٹاپ براس ساری وہاں پہ جاتی۔ تو باقی دنیا میں بھی وہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ یو اے ای والے نہیں پکڑے گئے تھے ادھر سے، ان کی وہ کوئی عورت تھی جس نے خانہ کعبہ کے، اب سوچیں خانہ کعبہ کے جو وہ ہے غلاف، یہ دبئی کی عورت تھی جس نے ایپسٹین کو دیا تھا، اور وہ اس پہ گندے کام کرتا تھا۔ یہ جادوگر نہیں جو گندے کام کرتے، قرآن پر بھی کرتے ہیں، یہ اس کے لیے دیا گیا تھا۔ اور ہمارے حکمران بھی سارے ایسے ہی، اور یہ اس بندے کے سارے مخالف تھے، کوئی اسے نہیں لانے دینا چاہتا تھا۔ یہ آ گیا، یہ تو خدا لے کے آیا، اور باقی اب اس کے بعد دیکھیں حالات و واقعات کیسے تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹیم اس کی ابھی بھی وہی ہے۔ یہ اصل میں دیکھیں، یہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ سوال پوچھا، جیسے آپ نے پوچھا نا، وہ خالد نعمت صاحب نہیں تھے خلجی کا جو بہنوئی بھی تھا، تو نسالہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اڑتا تیر تم نے کیوں پکڑا؟ اڑتا تیر مطلب وہ جا رہا تھا میزائل، تم نے جا کے آگے جا کے اسے کیوں پکڑ لیا؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ نوید صاحب گواہ ہے، اور کسی کو میں نے کوئی گروپنگ میں نے نہیں کی۔ میں نے کبھی آپ کے سامنے کوئی بات کی تنظیم میں رہتے ہوئے میں نے کوئی گروپنگ نہیں کی، کوئی ایک بندہ اپنے ساتھ نہیں ملایا، لیکن یہ میرے پرانے چونکہ قریبی تھے تو ان کے ساتھ میں کچھ جذبات کا اظہار کر دیا کرتا تھا۔ تو یعنی جو کیفیت ہوتی تھی نا بے چینی کی، ٹھیک ہے، ایک وہ جو ایک ڈسپریشن جو جس طرح کی ہوتی تھی، اس نے مجھے بیمار کر دیا، سچ مجھ بیمار کر دیا تھا۔ میں مطلب اس کے بعد تنظیم سے نکلنے کے بعد میں نے کوئی دوائی نہیں کھائی ہے، صحیح بات ہے، یہ ان کو پتہ ہے۔ اور اس سے پہلے میں ہفتے میں یعنی مہینے میں ایک دو دفعہ مجھے پیٹ کے درد کی وجہ سے وہ جانا پڑتا تھا، اور سارے چیک اپ ہوتا تھا، پیٹ میں کچھ بھی نہیں، گردے بھی ٹھیک، پیتا بھی ٹھیک، جگر بھی ٹھیک، معدہ کچھ بھی نہیں، لیکن پیٹ میں درد۔ وہ کہتے تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ تمہارے پیٹ میں درد ہے۔ صحیح بات ہے، مجھے وہ ایسا درد پوری رات نیند ہی نہیں آتی تھی۔ تو یہ جو لوگ تھے نا، یہ مسئلہ میرا یہ ہے، میں آپ کو صاحب بتاؤں کہ اب آپ سعودی عرب سے آئے نا تو دین کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے،